اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتوں کی وصیت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ سنت رہی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو وصیت کرتے۔ وصیت کہتے ہیں ایک عہد کو، ایک خاص بات تاکید کے ساتھ جو سامنے والے سے کہی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مختلف چیزوں کی وصیت کرتے کہ زندگی میں ان چیزوں کا اہتمام کرو، خیال کرو اور ان چیزوں پر عمل کرتے رہو۔ یہ آپ کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزوں کی وصیت کی، جن وصیتوں پر ہمیں بحیثیت مومن عمل کرنا چاہیے، جس سے ہماری زندگی میں بہت ساری خیر و برکت اور بہت ساری بھلائیاں داخل ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعہن حتی اموت، کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ عربی زبان میں خلیل کہتے ہیں وہ جس سے محبت انسان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوستی اور محبت کے سب سے اونچے درجے کو خلت کہا جاتا ہے، خلیل کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے محبوب نے، یعنی دنیا میں اللہ عز و جل کے بعد، اس کی بندگی کے بعد سب سے زیادہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے خلیل اور محبوب نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوہن حتی اموت، ان 3 چیزوں کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، جب تک میں زندہ ہوں میں نہیں چھوڑوں گا، موت تک میں ان پر عمل کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور صحابہ کا اس وصیت پر عمل کرنا اور ان کا جذبہ اطاعت، کہتے ہیں کہ میں موت تک کبھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کن باتوں کی آپ نے وصیت کی؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی وصیت رہی، صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا، ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت رہی ہے۔ اور یہ روزے کا اہتمام مانو کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے سے رخصتی ہو گیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ رخصتی ہو گیا ہے، الا ماشاء اللہ جیسے ہمارے پہلے بزرگ نیک لوگ اہل ایمان رکھتے تھے ایسا نظر نہیں آتا، الا ماشاء اللہ بہت کم اللہ کے بندے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور کھانا اور پیٹ بھرنا یہ ایسی صفت ہماری ہو چکی ہے کہ آدمی اس کے بغیر رہتا نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے وہ کھاتا ہے، دن میں کئی مرتبہ کھاتا ہے، بار بار اسے کھانے کی طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، نسأل اللہ سلامت والعافیہ۔ جبکہ ہمارے اسلاف بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، کم از کم یہ کہ ہر پیر جمعرات نہیں رکھ سکتے، کم از کم مہینے کے 3 روزے ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے 3 دن کے روزے رکھو، اور وہ 3 دن کے روزے کون سے ہیں جو رکھنا چاہیے؟ وہ ایام 20 کے روزے ہیں، مہینے کے درمیان کے 13 اور 14 اور 15، یہ 3 دن ہیں، 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ جو مہینے کی درمیانی تاریخ ہے۔ یہ 3 روزے بڑے اہم ہیں، ان 3 روزوں کو ہم اہتمام کریں گویا کہ پورے ماہ کا روزہ ہم نے رکھا ہے، کیونکہ ایک نیکی کو اللہ 10 کے برابر کرتا ہے، 3 روزے گویا کہ 30 کے برابر ہیں۔ اس نیکی کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 دن روزہ رکھو۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، یہ پہلی وصیت ہے آپ کی۔ اور روزے سے کیا ہوتا ہے؟ روزے سے یہ ہوتا ہے کہ روزے دار اللہ عز و جل کا مقرب ہوتا ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ عز و جل کے پاس مشک کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب سوچئے منہ کی بدبو کی اتنی قدر ہے تو روزے دار کی کتنی قدر ہوگی۔ اور یہ جو حدیث روزے سے متعلق ہیں، بہت سارے اللہ کے بندے سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق رمضان سے ہے، اس لیے کہ وہ رمضان ہی میں سنتے ہیں، ہم رمضان ہی میں روزہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں، جس حدیث کو آپ بار بار سنتے ہیں رمضان میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت،
جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ رمضان سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ یہ پورے روزوں سے متعلق ہے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے عام دنوں میں آپ روزہ رکھیں، روزہ ہے، جبکہ وہ فرض روزے ہیں رمضان کے، اس کے علاوہ جب بھی آپ روزہ رکھتے ہیں ہمارا مقام اللہ کے پاس بہت عظیم ہوتا ہے، ہمارے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کی یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے سے انسان کی شہوت بھی قابو میں ہوتی ہے، انسان کی خواہشات نفس، جو خواہشات نفس بہت زیادہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے انسان بالغ ہوتا ہے اس کے اندر نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور یہ خواہشات انسان کے اندر کروٹ لیتی رہتی ہیں، اور اسے کمزور کرنے والی جو چیز ہے وہ روزہ ہے، کہ اس سے چونکہ خون کا دوران کم ہو جاتا ہے، تیز گردش نہیں ہوتی خون کی، لہٰذا انسان کے خواہشات، انسان کی نفسانی جنسی جو بہرا روی ہوتی ہے، بہت حد تک اس کے اندر انسان قابو پاتا ہے۔ یہ پہلی وصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے کہا 3 دن کے روزے رکھو۔ اور دوسری وصیت آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، صلاۃ الضحیٰ، آپ نے کہا چاشت کی نماز کا اہتمام کرو۔ چاشت کی نماز فجر کی سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے زوال سے پہلے پہلے تک، اس میں کبھی بھی آپ پڑھیں چاشت کی نماز کم از کم 2 رکعت نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کی پابندی کرو۔ اگر کوئی آدمی فجر کے بعد سے لے کر بیٹھ کر اذکار کرتا ہے اور پھر طلوع آفتاب کے بعد وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، یہ بہت افضل ہے، بہت اچھا اور بہتر ہے، لیکن احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا جو وقت ہے، آخری انتہا کا جو وقت ہوتا ہے، وہ زوال سے پہلے پہلے کا وقت ہے۔ زوال سے پہلے پہلے تک بھی آپ کبھی بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھ رہا ہے، اسے بیٹھنے نہیں ہوا یا سو گیا، کچھ بھی ہو گیا، مشغول ہو گیا، زوال سے پہلے پہلے 2 رکعت پڑھ لیجئے، آپ کی چاشت کی نماز پوری مانی جائے گی۔ اللہ عز و جل کے یہاں اس نماز کی بڑی قیمت ہے کہ چاشت کی نماز جو آدمی پڑھتا ہے، پورے جوڑوں کا صدقہ ہے وہ، آپ کے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، اور نماز چاشت کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں، پورے جوڑوں کا صدقہ اللہ عز و جل اس نماز کے ذریعے سے کفایت کر دیتا ہے اس کو، سبحان اللہ۔ لہذا چاشت کی نماز کی وصیت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ نماز بہت آسان ہے۔ ہم میں سے بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو کام کے لیے نکلتے ہیں، چاہے وہ ڈیوٹی ہو، چاہے وہ نوکری ہو، کہیں پر بھی ہم نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، کئی لوگ 9 بجے 10 بجے نکلتے ہیں، 11 بجے نکلتے ہیں، آپ اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھ کے نکل سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز ہم سب کے لیے آسان ہے اس کو ادا کرنا، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا قرآن کی تلاوت بھی بہت آسان چیز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کوئی آدمی اپنے گھر جب لوٹتا ہے، بازار سے آتا ہے، باہر دکان سے آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اسے چاہیے کہ اپنے کرسی پر، اپنے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھے اور 2-4 آیتیں پڑھ لے۔ بہت آسان ہے، بس یہ کہ ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی کرنا چاہے آپ اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں، 5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، 5 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، 10 آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے کام پر نکلنے سے پہلے پہلے آپ چاہیں تو 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ کے نکل سکتے ہیں، یا اپنے دکان پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ ہیں آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے یہ، آپ نے کہا چاشت کی نماز کا اہتمام کرو۔ اور تیسری وصیت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ وتر کی نماز کا اہتمام کریں اور وتر کی نماز پر سوئیں۔ اللہ انام حتی اوتر، اس وقت تک نہ سوؤں کہ میں وتر کی نماز پڑھ لوں۔ وتر کی نماز یہ آخری نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز کا اہتمام کرنے اور اس کا خیال کرنے کی وصیت کی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کا خوب اہتمام کرتے، اور یہ وتر کی نماز آپ نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں چھوڑتے تھے۔ سفر میں بھی اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے وتر کی نماز، اس کی بڑی تاکید ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے کہا کہ وتر کی نماز پڑھ کر کے سوئیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی اور وضاحت ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا اسے غالب گمان ہے کہ وہ رات میں نہیں اٹھے گا، تو اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وتر کی نماز پڑھ کر کے وہ سو جائے۔ اگر کسی کو گمان ہے کہ وہ رات میں نہیں اٹھ پائے گا تو اسے چاہے کہ وتر پڑھ کر کے سوئے، کیونکہ آخری نماز وتر کی نماز کو بنانا مستحب ہے۔ ہماری دن کی آخری نماز وتر کی نماز ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو گمان ہے غالب کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے گا، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وتر پڑھ کے نہ سوئے، بلکہ پہلے نماز تہجد پڑھے پھر وتر کی نماز پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی. ابو ہریرہ سے آپ نے کہا کہ وطر کی نماز کا اہتمام کرو، اور ان سے آپ نے کہا کہ پڑھ کر کے سو جاؤ. بعض اہل علم نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ان جیسے بعض لوگ جو دینی کاموں میں علم میں مشغول ہوتے ہیں، بسا اوقات سونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، انہیں گمان ہوتا ہے کہ وہ رات میں نہیں اٹھ پائیں گے. وہ لوگ جو اہل علم ہیں، جو علم اور بحث و تحقیق میں پڑھنے لکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، چونکہ ابو ہریرہ بھی علماء میں سے تھے اور وہ بہت مقام رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آسانی کے لیے کہا، چونکہ مشغول ہوتے ہیں وہ، کہ پہلے وطر پڑھ کے سو جاؤ. لیکن اہل علم نے کہا جو عمومی حدیث ہے صحیح مسلم کی، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی تہجد پڑھنے والا ہے، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ رات کے آخری حصے ہی میں وطر کی نماز پڑھے، زیادہ بہتر اور مناسب وقت ہے وہ. اور اسی طرح بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ لوگ تہجد کی نماز یعنی سونے سے پہلے وطر پڑھ لیتے تھے، انہیں اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں سوئیں اور رات میں اگر انتقال ہو گیا تو وہ نماز رہ جائے گی. یہ سوچ کر کے بعض صحابہ نماز وطر پڑھ کر کے سو جایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ وطر کی نماز کا خیال کرو. یہ تین وصیتیں ہیں جس کا ہر مومن کو، ہر شخص کو خیال کرنا چاہیے، اس سے خوب خیر و برکت ہوگی زندگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کی وصیت کرتے ہیں جن میں ہمارا فائدہ ہے، جس میں ہمارے لیے نفع ہے. پہلی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کا اہتمام کرنا. ایام 20 کے روزے کا اہتمام، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، اور دوسرا چاشت کی نماز کا اہتمام، اور تیسرا یہ کہ وطر کی نماز کا ہم اہتمام کریں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں وصیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم تمام کے عمل کو قبول فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.